سورہ قدر جو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی، تو ایک اور موقع موجود ہے، وہ کس صورت میں موجود ہے؟ لیلۃ القدر کی صورت میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اب قدرہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی ہے کاؤنٹ کرنا، شمار کرنا، اور دوسرا قدر کا معنی ہے تنگ ہونا، اور تیسرا قدر کا معنی ہے عزت تکریم والا ہونا، باعث عزت ہونا۔ اب یہ تینوں معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات تمام انسانوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے، اور متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کس نے کیا ہونا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، سارے تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا عزت والی، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کتاب جو عزت والی ہے اس کو نازل فرمایا، رسول جو عزت والے ہیں ان پر نازل فرمایا، اور امت جو عزت والی ہے اس امت کے لیے نازل فرمایا، تو لہٰذا یہ رات بھی عزت والی ہوگی۔ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس رات کو ہوئی ہے وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ حالانکہ لیلۃ القدر یہ 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اور وہ رات جس رات کو آقا دو جہاں سرور عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر آقا نہ تشریف لاتے لیلۃ القدر بھی نہیں ملنی تھی، آقا تشریف نہ لاتے شب قدر بھی نصیب نہیں ہونی تھی، آقا تشریف نہ لاتے نزول قرآن بھی نہیں ہونا تھا، اور آقا تشریف نہ لاتے اس امت نے خیرہ امت نہیں ہونا تھا۔ اگر اس امت کو اعزاز ملا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس رات کو اعزاز اور قدر اور شرف ملا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اور آپ کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رات مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت شمعون یا بنو اسرائیل کے کسی ایک بڑے نیک آدمی کا تذکرہ فرمایا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ شمعون تھے، اور ایک روایت میں مختلف اور نام بھی ہیں، کہ انہوں نے 1000 سال تک عبادت کی، دن کو روزے رکھتے، جہاد کرتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دل میں سوچا ہماری عمریں تو 1000 مہینہ یعنی 83 سال 4 ماہ کم و بیش جو ہے، اتنی تو شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں، اور وہ تو لوگ ہم سے بازی لے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حزین قلب ہوئے، آپ افسردہ ہوئے اپنی امت کو لے کے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریف یہ بھی فرمائی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنی اولاد کے لیے حریص ہوتا ہے نا کہ اس کا فیوچر بن جائے، اس کا فیوچر سیکیور ہو جائے، اس کی جو ہے ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے، اس کو بزنس میں آگے لے کے چلا جاؤں، اس کے لیے میں پتہ نہیں کیا کچھ کروں، اور اس سب کچھ کرنے کے چکر میں خود جہنمی بن جاتا ہے۔ حریص ہوتا ہے نا، وہ اولاد کو جو ہے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو دنیا والے اولاد کے لیے حریص ہے۔ تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے حریص ہے، اور کس بات پہ حریص ہیں؟ کہ میرا امتی جو بھی ہے وہ جنت کا باسی بن جائے۔ حریص علیکم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حزین قلب ہوئے، اور رب جو اپنے حبیب سے محبت فرماتا ہے تو اپنے محبوب کا افسردہ ہونا رب کہاں برداشت فرمائے۔ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا، جاؤ میرے محبوب کے پاس، پوچھو کیا ماجرا ہے۔ حاضر خدمت اقدس ہوئے، عرض کی، آقا نے فرمایا امت کو لے کے، امت کی زندگی کم، سابقہ امتوں کی زندگیاں لمبی، 200 سال، 900 سال، 950 سال، پھر اسی حساب سے ان کی عبادات، میری امت کو تو وقت ہی نہیں ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ قدر نازل فرمائی کہ محبوب وہ 83 سال عملاً محنت کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، تیرے غلام ایک رات عمل کریں گے تو اس سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ پہلی امت کے افراد 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت کریں گے تو انہیں ثواب ملے گا۔ محبوب تیری امت کے افراد
رمضان المبارک کی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات کو، یہ 5 راتوں میں اگر شب قدر کو تلاش کر لے اور اللہ کو راضی کر لے تو ایک رات میں 83 سال سے زائد کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ اب مجھے بتائیے کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اگر ایک بندے کی ایوریج ایج جو ہے 60 ایئرز ہے، 60 سال ہے، اگر 1 سال کوڑا کر لے اور 1 سال پورا ہر رات اللہ کی عبادت میں گزار دے، کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اگر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر جو ہے، لیلۃ القدر، یہ پورے سال میں گردش کرتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کوئی متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ہاں، کثیر علامات جو ہے، بزرگان کے جو ہے اقوال، ان کے معمولات، زیادہ علامات ہمیں پائی جاتی ہیں کہ 27ویں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور رات میں ہو نہیں سکتی۔ لیکن اگر ایک مسلمان ہے، وہ اللہ سے معافی چاہتا ہے، تو پورے 60 سال میں 1 سال ہر رات اللہ کی عبادت کر لے اور شب قدر کو پا لے اور 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اس کو مل رہا ہو، تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ میں ایک بات عرض کروں، ہمیں اگر کوئی بندہ اعلان کر دے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے گا، ہر نماز پہ 2000 روپے، نماز پڑھتے ہی گیٹ سے نکلے گا تو 2000 روپے اسے ملیں گے، اللہ کو گواہ بنا کہ آپ اپنے دل میں سوچ کے مجھے بتائیے، ہم میں سے کتنے ہوں گے جو فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ یہ اعلان کر دینا کوئی کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا، گیٹ پہ میرا بندہ کھڑا ہوگا، اس کو 2000 روپے نقد دے گا، اور جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا اسے 3000 ملیں گے۔ مجھے بتائیے ہم اسے، میں یہ نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ رہے ہوں گے؟ آپ خود کہیں گے، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی پڑھوں گا، میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، آپ کی اپنی مرضی سوچ لینا۔ کہوں گا ہاں یار، ایک تو اللہ کی عبادت ہوگی، دوسرا 3000 روپے ملے گی، نقصان کس بات کے ہے؟ بات یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک رات کو عبادت کر لو، 83 سال 4 ماہ جتنی عبادت کا ثواب دوں گا۔ وہ ایک بندے کی بات پہ ہم ٹرسٹ کر کے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر جاتے ہیں، خالق کائنات کی بات پہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی بات، لوگوں سے تجھے امیدی، خدا سے نا امیدی، بتا اس سے بڑی کافری اور کیا ہے؟ ایمان صرف بلڈنگیں توڑنے کا نام نہیں ہے، پتھر مارنے کا نام نہیں ہے، ایمان اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے۔ پہلے اپنے اندر کے شیطان کو پتھر مارو، اس سے ختم کرو، جو سب سے بڑا شیطان ہے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو تو مارو، اس کو تو ہم پال رہے ہیں، خواہشات کے ذریعے، آرزوؤں کے ذریعے، تمناؤں کے ذریعے، اپنی انا کے ذریعے، اپنی ضد کے ذریعے۔ جس کو مارنا ہے اس کو تو ہم پال رہے ہیں، اور جس کو پالنا ہے اسے ہم مار رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے یہ بابرکت ایام، یہ بابرکت دن، یہ بابرکت لمحات، آپ جانتے ہیں شب قدر، آقا نے فرمایا مجھے بتایا کون سی رات ہے، کون سا دن ہے، کون سا وقت ہے، لیکن جب میں باہر آیا، رأیت فلانم و فلانن، فلاں کو میں نے دیکھا، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے تعین جو مجھے عطا فرمائی تھی وہ اٹھا لی۔ اب سمجھتے ہیں مسلمان کا جھگڑا کتنا نقصان دہ ہوتا ہے؟ ہم تو حدیث سنتے ہیں، بیان کر کے نکل جاتے ہیں، حکمت تو غور فرمائیں۔ مسلمان کا آپس میں نزاع، جھگڑا، یہ اتنا نقصان دہ ہے، اتنا منحوس ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے، اللہ اپنی نعمت کو روک لیتا ہے، اللہ اپنی عطا کو روک لیتا ہے مسلمان کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے۔ اب ہم غور فرمائیں، ہم میں سے کیا اس علاقے میں کیا کوئی 10-15 بندے بھی ہیں جو آپس میں سچ میں محبت کرتے ہوں، بغیر کسی امید کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جو ہے خواہش کے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، مجھے اس سے محبت ہے؟ کوئی محلے کے 15 بندے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف اللہ کے لیے، کیونکہ قیامت کے دن وہ محبت کام آئے گی جو اللہ کے لیے ہوگی۔ من احب للہ
وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض یعنی نفرت ناراضگی کا اظہار کیا، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ کے لیے روکتے ہیں، اللہ کے لیے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں؟ کتنے؟ اگر 4 یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، اللہ کے محبوب نے فرما دیا اس کا ایمان مکمل ہے۔ اور اگر یہ نہیں پائی جاتی تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جھگڑا جو ہے وہ برکت کو ختم کرتا ہے، نحوست کو لاتا ہے، نعمت کو روکتا ہے، رحمت کو روکتا ہے، اور اللہ کی عطا کے رکنے کا سبب بنتا ہے مومن کا آپس میں کا جھگڑا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ان جھگڑوں سے باہر آنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنا احتساب کریں۔ وہ بڑا پیارا قول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ رب تمہارا احتساب کرے، اور رب کرے گا حساب۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے بارگاہ میں پیش نہیں ہوں گے، نہیں ہونا ہے۔ خوشی سے ہو تو بھی جانا ہے، اور نہ چاہو تو بھی جانا ہے، جانا ضرور ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا، لایا جائے گا۔ تم آؤ یا نہ آؤ، چاہو یا نہ چاہو، ہمارے پاس آؤ گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، پھر ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ ہم تو رشوت لیتے ہوئے لاکھوں کی پرواہ نہیں کرتے، بے ایمانی کرتے ہوئے لاکھوں کی پرواہ نہیں کرتے، حق دوسرے کا کھاتے ہوئے ذرا بھی ہمیں ٹینشن احساس نہیں ہوتا۔ یہ آپ جانتے ہیں گدھ کو، گدھ جانتے ہیں نا، یہ مردار کھاتا ہے۔ ویسے بات یاد آ گئی، وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ یہ مردار کھاتا ہے، اور یہ اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ کھانا کھائے گا کھائے گا کھائے گا، جب محسوس ہوگا کہ پیٹ بھر گیا ہے، لیکن بھوک اس کی نہیں مٹے گی، کبھی نہیں مٹتی۔ پھر وہ دوڑ لگاتا ہے اور اس کھانے کو نکالتا ہے، الٹی کرتا ہے، پھر دوبارہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حرام کھاتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جس کو حرام کمانے کی لت پڑ جاتی ہے، وہ اس گدھ کی طرح جو ہے سیر نہیں ہوتا، وہ اور کماتا ہے، اور بے ایمانی کرتا ہے، اور فراڈ کرتا ہے، اور حرام کماتا ہے۔ آقا نے فرمایا لا یملا فاہ الا الموت، اس کے حرص کے منہ کو موت بند کرتی ہے۔ تو حرام کمانے والا کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، سب سے پہلے اپنا رزق حلال کریں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان، وہ گوشت جو حرام کے ساتھ پلتا ہے نا، بڑھتا ہے، موٹا ہوتا ہے، احق بالنار، وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ آگ میں جا کے جلے۔ تو اس لیے دوستو، رمضان المبارک صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، صرف تراویح پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف قرآن سننے کا نام نہیں ہے۔ رمضان المبارک اپنا احتساب کرنے کا بھی نام ہے۔ اور وہ مجھے بچے نے یاد دلایا، بڑی اچھی بات ہے، فطرانہ واجب ہے۔ زکوٰۃ اور فطرانے میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ پر سال کا گزرنا لازمی ہے، جبکہ فطرانہ عید کے دن صبح کی نماز کے وقت بھی اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت و نصاب ہے تو اس پر فطرانہ لازم ہوگا۔ وہ اپنی طرف سے بھی دے گا، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی دے گا، سب کا فطرانہ دینا لازمی ہے۔ پہلے دے دے تو مستحب ہے کہ جنہیں آپ دینا چاہ رہے ہیں کم از کم وہ خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اگر آپ عید کے دن کسی کو جو ہے 20,000 بھی دیں گے، اس کو فائدہ نہیں ہے، اس کے بچے تو وہ پریشان ہی رہے نا۔ تو اگر آپ پہلے دے دیں گے تو وہ عید کی خوشیاں جو ہے وہ اپنے کچھ نہ کچھ کر سکیں گے۔ باقی رہا کہ فطرانے کی مقدار کیا ہے، ویسے 300 روپے جو ہے وہ گندم کے حساب سے نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ ایک بندے کا فطرانہ 300 روپے ہے، اور ایک روزے کا فدیہ، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، شوگر پیشنٹ ہیں، ڈائبٹیز ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے خدا نخواستہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، یہ نہیں کہ میں نے کہا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، نہیں، ایک مسلمان ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو اس کے بدلے میں کیا دینا ہوگا؟ فدیہ۔ اور وہ بھی اس صورت میں کہ آئندہ کبھی رکھنے کی امید بھی نہ ہو، ورنہ فدیہ بھی دے گا، اور جب وہ صحت مند ہوا روزہ قضا بھی کرے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، روزہ معاف نہیں ہوگا۔ تو ایک فطرانہ جو ہے وہی ایک روزے کا کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ اس کو 30 کے ساتھ ضرب لگائیں گے تو 30 روزوں کا فدیہ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ تو یہ تو ہے کم از کم۔
اب اس کے علاوہ کشمش کا نصاب ہے، کھجور کا نصاب ہے، باجرے کا نصاب ہے، وہ 4 کلو کے حساب سے ہے۔ مثلا اگر کھجور ہے 4 کلو، یہ بھی تو نصاب ہے نا، اللہ کے محبوب نے جو ہے متعین فرمایا ہے، تو وہ میرا خیال ہے ایوریج کھجور آج ملتی ہے 600 روپے کلو، میرا خیال ہے کوئی تھوڑی سی بہتر جو ہوتی ہے، ویسے 900، 1000، 2000 تک بھی ہیں۔ تو اگر آپ سب سے نارمل کھجور کا ریٹ رکھیں 600، تو 4 کلو کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنے؟ 24۔ تو یہ ایک بندے کا 24 یہ آتا ہے۔ پھر اگر اجوا کے حوالے سے جو ہے نصاب رکھیں تو اس کا اپنا ہوگا، باجرہ کے حوالے سے رکھیں تو وہ اپنا ہوگا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح جب ہم قربانی کے جانور لیتے ہیں نا، تو اسی گائے میں جو 60,000 کی ملتی ہے نا، 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم 4 لاکھ کا بیل کس خوشی میں لیتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی جو پیش کرے نا، وہ خوبصورت بھی ہو، دیکھے بھی خوبصورت، گوشت بھی زیادہ ہو، تو وہ ہماری اپنی مرضی ہے، ورنہ 70,000 کی گائے میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح فدیہ جو ہے، ٹھیک ہے 300 سے بھی آپ جو ہے بری ذمہ ہو گئے، تو پھر وہی قربانی والا جذبہ یہاں بھی رکھے نا، کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے تو یہ نصاب اپنی طاقت کے حساب سے بڑھائے۔ کوئی 3000 فدیہ دے، کوئی 10,000 روپے جو ہے وہ اپنا فطرانہ دے، تو جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اتنا آپ اللہ کے بندوں کو دیں، پھر دیکھنا اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ زکوٰۃ اور فطرانہ فدیہ میں اپنے صدارے کو بھی یاد رکھنا، اس کے طلبہ کو بھی یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔